نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج الحمدللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 سے اپنے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں رب کریم نے فرما برداری کو اپنی ذات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جوڑا کہ اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی کہ رحم کو رب کریم نے مشروط کیا فرما برداری کے ساتھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کریم کی جو رحمت ہے اس کے 100 جز ہیں۔ کتنے جز ہیں؟ 100 جز ہیں، اور ساری کائنات میں جو اس کی رحمت کے مظاہر نظر آتے ہیں وہ ان 100 میں سے ایک جز ہے، اور 99 جز اللہ کریم نے آخرت کے لیے سنبھال کر رکھے۔ ایک اور حدیث مبارک میں جس کا مفہوم ہے، آقا نے فرمایا کہ اگر کافر بھی اللہ کی رحمت کے متعلق جان لیتے، کافر بھی اللہ کی رحمت کے متعلق اگر جان لیتے تو وہ کبھی جنت سے مایوس نہ ہوتے، اور اگر ایمان والے اللہ کے ہاں پورے عذاب کو سمجھ پاتے تو کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہوتے۔ یعنی کہ اگر اس کی رحمت انسان کی سمجھ میں آ جائے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ انسان کی سمجھ میں آ جائے تو پھر جہنم کا خوف چیمانی وارد۔ جب رحیم مل جائے، اس کی رحمت مل جائے تو پھر جہنم کا خوف کو مانے نہیں رکھتا۔ لیکن جب انسان کا عقیدہ، جب انسان کا ایمان رب کی رحمت پر پکا ہو ہی نہ، تو پھر سوائے عذاب کے باقی کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو رحمت جو ہے وہ بے سبب نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ ایک رحمت کی دو، میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ رحمت کی 2 جہتیں ہیں، ایک رحمت عامہ ہے اور ایک رحمت خاصہ ہے۔ رحمت عامہ تو وہ سب پر لٹاتا ہے، جو اس کو مانے اس کو بھی، جو نہ مانے اس کو بھی، تاکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں ان پر بھی وہ اپنی رحمت کرتا ہے۔ اور وہ رحمت کیا ہے؟ رب العالمین، کہ ساری کائناتوں کو پالنے والا ہے، اور پالنا بذات خود ایک رحم ہے، یاد رکھیے۔ تو اس رحمت کے حصے میں سے جو اللہ کریم نے ساری کائنات کو عطا فرمایا
وہ پالنا ہے رب العالمین، یہ ایک اظہار ہے، ایک مظہر ہے۔ اور بھی کئی جہتیں ہیں، مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، صحت دیتا ہے، آنکھیں عطا کر رکھی ہیں، بولنے کے لیے زبان عطا کر رکھی، یہ وہ ساری رحمتیں ہیں اللہ کریم کی۔ یہ رحمتوں کا وہ اظہار ہے جس کے لیے مسلمان ہونا، کافر ہونا، اللہ کو ماننا، نہ ماننا یہ شرط نہیں ہے۔ اب یہاں جس رحمت کی رب کریم بات کر رہے ہیں کہ میری فرما برداری کرو اور میرے محبوب کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اچھا، مولا کریم رحم تو کر رہا ہے، ہر ایک انسان پر کر رہا ہے، ہر ایک جاندار پر کر رہا ہے۔ جس چیز کو تو نے خلق کیا وہ ساری کی ساری تیری رحمت کا سبب بھی تو چل رہی ہے۔ پھر یہ کس رحمت کی رب کریم بات کر رہا ہے کہ تم فرما برداری کرو میرے اور میرے محبوب کی تو پھر تم پر میں رحم کروں گا یا تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جو رحمت اللہ کریم جس کی بات کر رہے ہیں یہ رحمت خاصہ ہے، یہ رحمت خاصہ ہے۔ اور میں نے سورہ الحمد کی جب ہم نے تفسیر کی تھی تو میں نے الرحمن اور رحیم کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ دونوں کا مادہ ایک ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ راہ میم رحم سے ہے، رحمان بھی اور رحیم بھی، لیکن رحمان جو ہے، رحمان کی صفت کی وجہ سے اللہ کریم کی رحمت ہر ایک کو ملتی ہے، ہر ایک کو۔ وہ جو رحمت عامہ ہے، رحمت عامہ، اور الرحیم کی جو صفت ہے رب کریم کی، اس کی صفاتی رحمت جو ہے، اس نام کی جو رحمت ہے، وہ رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ الرحیم، رحمان سب کے لیے ہے، رحمان سب کے لیے ہے، لیکن رحیم ان کے لیے ہے جو اس کے اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ اور دنیا میں تو اس کی رحمت کے مظاہر ہر سو آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اصل جو بات رب کریم ہم کو بتانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ جو 99 جز میں نے رحمت کے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، اس دن کے لیے جس دن کسی انسان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی دوست نہ ہوگا، کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اس دن میں اپنی رحمت کو تقسیم کروں گا اور اس دن رحمت میں ان کو لٹاؤں گا، ان پر لٹاؤں گا جو میرے اور میرے محبوب کے فرما بردار ہوں۔ تو اگر اس دنیا میں اللہ کی رحمت ہم نے پانی ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں فرما برداری اختیار کرنی پڑے گی۔ اس دنیا میں اللہ کی رحمت پانے کے لیے فرما برداری شرط نہیں ہے۔ آپ اس کو نہ بھی مانیں نا، بھائی جو بے نمازی ہیں کیا ان پر اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں؟ جو مشرک ہیں کیا ان پر اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں؟ کافروں پر اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں؟ یہاں تک کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، سرے سے کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، یہ دنیا آٹومیٹکلی بن گئی، ایک دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ اللہ کریم کی رحمت ان پر بھی ہے، چرند پرند ہر ایک چیز پر اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت کے بغیر تو کائنات کا ایک ذرہ بھی وجود میں باقی رہ نہیں سکتا۔ تو اس دنیا میں جو اللہ کریم نے اپنی رحمت تقسیم کر رکھی ہے اس کے لیے شرط نہیں ہے، وہ الرحمن ہے، کہتا سب کے لیے میری رحمت ہے۔ لیکن جب آخرت میں انسان جائے گا تو وہاں پر اللہ کریم نے اپنی اس رحمت کو مشروط کر دیا۔ اب اگر جو چاہتا ہے کہ میں اس دن اللہ کی رحمت سے فیض یاب ہوں، اس دن مجھے اللہ کی رحمت میسر آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بات پر اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے کہ سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے وہ رحمت ملنے کا کوئی اور سبب نہیں ہے۔ اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری فقط نماز پڑھ لینے سے میرے بھائیوں مکمل نہیں ہوتی، اب عبادات کر لینے سے مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ایک حصہ ہے فرما برداری کا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھا کرو، انسان پڑھتا ہے،
روزہ رکھا کرو انسان رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ دیا کرو انسان دے دیتا ہے، بھائی اگر مال ہے تو حج کیا کرو انسان کر لیتا ہے، یہ ایک حصہ ہے۔ باقی انسان کی معاشرتی تمدنی زندگی جو بھی ہے، اگر اس کے ایک ایک پہلو میں اگر اللہ کریم کی فرما برداری کی جھلک نہیں نظر آتی تو پھر سمجھ لے انسان کہ انسان کسی بھی شکل میں اللہ کا فرما بردار نہیں ہے۔ فرما برداری کہتے ہی اس کو ہیں کہ حکم عدولی نہ کی جائے، تب بھی فرما بردار، وہ بڑا فرما بردار ہے، وہ بڑا فرما بردار ہے۔ تو فرما بردار کہتی اس کو ہیں جو ہر فرمان کو مانے، جو ہر فرمان بردار، فرما بردار جو فرمان کو مانے، اللہ کے ہر حکم کو جو مانے گا وہ فرما بردار ہوگا، اور اللہ نے فرمایا جو میرا فرما بردار ہوگا اس پر میں رحم کروں گا۔ تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے رب کریم نے یہ انسان کے اپنے کندھوں پر ڈال دیا۔ کیا بندے، رستہ ایک ہے، جس رستے سے تو چل کر میری رحمت کی چھاؤں میں آ سکتا ہے، اور وہ رستہ میری اور میرے رسول کی فرما برداری، اور یہ فرما برداری ایک ہی ہے۔ اللہ جب کلام کرتا ہے میری اور میرے رسول کی تو فرما برداری ایک ہی ہے، ذاتیں دو ہیں۔ فرما برداری جس نے اللہ من یطیع رسول فقط اطاع اللہ، جس نے اللہ کی فرما برداری، جس نے رسول کی فرما برداری کی پس اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ تو فرما برداری کے بغیر انسان کبھی بھی آخرت میں اللہ کی رحمت کو پا نہیں سکتا۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ جو فرما برداری ہے اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم من چاہی ایمان والی زندگی بسر کر رہے ہیں نا، یہ سراسر دھوکا، یہ سراسر دھوکا ہے۔ 5 نمازیں جو پڑھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بس دین کے فرائض ادا کر دیے۔ یہ ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، 30 دن کھڑے ہوں گے آگے امام مسجد کو کھڑا کریں گے اور پورا قرآن سنیں گے، پورا قرآن سنیں گے، اور سمجھ لیں گے کہ ہم نے دین کی بڑی خدمت کر لی، چاہے سمجھ ایک حرف کی بھی نہ آئے انسان کا۔ معاف کر دیجئے گا مجھے، بات تھوڑی سخت ہے، شاید ہضم نہ ہو۔ یہ رسم ہے، یہ رسم ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں کہ ہر رمضان کو قاری صاحب کو کھڑا کیا اور پیچھے کھڑے ہو کے 1.25 سپارہ سن لیا، نہ سنانے والے کو کچھ سمجھ آئی میں کیا سنا رہا ہوں، نہ سننے والے کو کچھ سمجھ آئی کہ میں کیا سن رہا۔ اس کو پڑھنے کا سننے کا ثواب اپنی جگہ، قرآن کو پڑھنے کا اور سننے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن میری بات یاد رکھیے گا، قرآن کو اللہ نے ثواب کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ قرآن کو اللہ نے ثواب کے لیے نازل نہیں فرمایا، تو ہم نے تو اس کو رکھا ہے یا ثواب کے لیے یا اصالِ ثواب کے لیے، دوسرا کوئی کام اس سے ہم نہیں لیتے۔ صبح اٹھ کے تلاوت کیا کرو یار، اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ملتا ہے، رات کو سوتے وقت پڑھا کرو، اس کا بڑا ثواب ملتا ہے۔ اس سے ہٹ کر ہماری کوئی نہ گفتگو مولانا صاحب کرتے ہیں، نہ ہم سننا گوارا کرتے ہیں۔ ابا جان فوت ہو گئے، سارے محلے میں قرآن پاک تقسیم کیے جاتے ہیں، 2 سپارے پڑھ دیا یا 2 سپارے پڑھ، کتنے قرآن پاک؟ 14 قرآن پاک مولانا صاحب، 14 قرآن پاک، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اس سے بڑھ کر اس عظیم کتاب کے ساتھ اور کوئی مذاق نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن کو اللہ کریم نے نازل اس لیے نہیں کیا کہ ہم اس سے مردے بخشواتے رہیں، کیا کرتے رہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، آج قرآن کریم سے جو ہم کام لے رہے ہیں نا، وہ کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو بخشوانے کے لیے قرآن پیش کیا جاتا ہے، یا اس سے پہلے اگر کسی کی جان نہ نکل رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھو، اس کی جان آسانی سے نکل جائے، یہی کرتے ہیں نا ہم۔ تو قرآن تو
زندہ کو مردہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ اس کی جان نکل جائے اس لیے قرآن پڑھا جائے، نہ، قرآن تو آیا تھا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، جی، مردوں کو۔ تو ہمارا تو ہر کام نرالا ہے، ہمارا تو ہر کام نرالا ہے۔ اب رب کریم جس فرما برداری کی بات کر رہا ہے نا، کہ یہ کتاب رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی، اور اس کتاب میں ہے کیا؟ اللہ کریم کا پیغام ہے، پیغامبر کہتے ہیں پیغام لے کر آنے والے کو۔ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے۔ آپ ایمان سے بتائیں اپنی زندگی میں آپ نے کتنی دفعہ اس قرآن کو پڑھ کر یہ سوچا، اس نہج سے سوچ کر پڑھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، میں دیکھوں تو صحیح رب کریم مجھ سے چاہتا کیا ہے، رب کریم نے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ذریعے کیا سندیسہ مجھ کو بھیجا ہے، میں پڑھ کر تو دیکھوں۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی شاید ہو ایسا بندہ جو اس نظر سے قرآن کو کھول کر پڑھتا ہو کہ یار میں دیکھوں تو صحیح میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، رب نے مجھے پیغام کیا بھیجا ہے۔ تو جب ہمیں سمجھ ہی نہ آئے گی، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہم سنتے رہے ہیں، کتنی دفعہ آپ نے سنے ہوں گے یہ الفاظ قاری صاحب سے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، لیکن آپ نے آج تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول ہے کیا؟ کبھی کوشش کی؟ ایمان سے بتائیے گا، کسی ایک، آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ یار یہ اطیع اللہ ہے کیا، یہ اطیع الرسول ہے کیا؟ جس اطاعت کی رب کریم بات کر رہے ہیں، جس فرما برداری کی رب کریم بات کر رہے ہیں، وہ ہے کیا؟ بس ہم حظ لیتے ہیں، ہم مزہ لیتے ہیں، قاری صاحب کی آواز بڑی اچھی ہونی چاہیے، تلاوت بڑی اچھی ہونی چاہیے، ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں قرآن کہ مزہ آئے یار اس کی تلاوت کا۔ نہیں، قرآن اس لیے نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس کی تلاوت ہوگی تو مزہ آئے گا، سرور آئے گا، کیونکہ یہ دنوں کو اطمینان دینے کے لیے بھی ہے، یہ اس کا ایک جہت ہے اس کی۔ لیکن جو اس کا پرائمری کاز تھا نا قرآن کریم کو نازل کرنے کا، وہ تھا ہدایت، پیغام، کہ بندو میں نے تم کو پیدا کیا اور تم سے میں چاہتا کیا ہوں، یہ کر کے آنا اور یہ نہ کرنا۔ اب جو اللہ نے کہا نہ کرنا، اس کو نہ کرنا فرما برداری ہے، اور جو کہا کرو وہ کرنا فرما برداری ہے۔ مختصر تعریف یہ ہے فرما برداری کی۔ جو رب کریم نے کہا کہ کرو، جس کا حکم دیا وہ بھی فرما برداری میں آ گیا، اور جس سے کہا کہ یہ نہ کرو وہ بھی فرما برداری میں آ گیا۔ اب آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ خود کرتے چلے جائیں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر ہم خود دیکھتے چلے جائیں کہ کتنے احکامات ہیں رب کریم کے جن کی ہم روز خلاف ورزی کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک۔ ہماری زندگی کے اطوار جو ہیں، ہمارے افعال جو ہیں، ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے میل جول میں، تعلقات میں، رشتہ داریوں میں، لین دین میں، کسی ایک نہج میں ایسی بات آپ کو نظر آئے گی کہیں پر بھی کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا میرے دوستو، بات لمبی ہو جائے گی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس رحمت کو پا سکیں جس کا ذکر رب کریم کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لانا پڑے گا۔ ایسے ہی وقت گزاری سے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ رب کریم کا جانے والا، اس نے دوزخ بنائی ہے کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم جس کا ایندھن کیا ہوگا؟ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ تو اس کو تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اب دوزخ سے بچنا ہم نے ہے، دوزخ سے بچنا جو اوپر کل ہم نے آیت پڑھی، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ،
آگ سے ڈرو، اللہ کی اس آگ سے ڈرو جو تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے۔ اب دونوں آیتوں میں دو طرح کے طبقات کا ذکر کیا اللہ کریم نے، ایک نہ ماننے والے اور ایک ماننے والے فرما بردار ہے۔ ایک غیر فرما بردار، آیت نمبر 131 میں کافرون، غیر فرما بردار، ان کے لیے جہنم ہے، اور جو فرما بردار ہے ان کے لیے رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو بات تو اللہ کریم کہتا ہے میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں تمہیں، انداز بدل کر، بات بدل کر، بیان بدل کر، مثال بدل کر، ہر جہت سے، ہر رنگ سے، ہر طریق سے میں تم کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ رستے دو ہیں، طریقے دو ہیں۔ اگر فرما بردار بن کر آؤ گے تو میری رحمت کی چھاؤں تم کو میسر آئے گی، اور اگر نہ فرما برداری کرو گے اور کفر اختیار کرو گے تو پھر جہنم تمہارے لیے میں نے تیار کر کے رکھی۔ تو اگر ہم یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے جہنم میں ہی جانا ہے تو پھر اس میں اللہ کریم کی ذات پر آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ میرا مقدر ہی ایسا تھا، مجھے پیدا ہی ایسا کیا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ اللہ کریم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور کتابیں بھیجی، ہر انسان کو سمجھانے کے لیے پیغام دیا کہ اس رستے سے چل کر آؤ گے تو تمہیں جنتیں ملیں گی۔ اب مرضی میری ہے، میں شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے پیچھے پڑا ہوا ہوں۔ شارٹ کٹ، یہ کر لو تو یہ مل جائے گا، یہ کر لو تو یہ مل جائے گا، اس چکر سے نکلیں۔ جب تک آپ ان شارٹ کٹس کو چھوڑ کر سیدھے رستے پر نہ آئیں گے جس کا ذکر اللہ کریم فرماتا ہے صراط مستقیم، یاد رکھیے گا، اس بات کو پلے باندھ لیجئے گا۔ اللہ کو ملنے کے لیے، اللہ کے رسول کو پانے کے لیے فقط ایک ہی رستہ، اس رستے کا نام رب کریم نے بتایا کیا؟ صراط مستقیم، صراط مستقیم۔ بس جب تک آپ اس رستے پر نہ آئیں گے، نکلیں جس مرضی گلی سے نکلیں، جس مرضی بازار سے نکلیں، جس مرضی رستے سے آئیں، جب تک آپ اس طریق پر نہ آئیں گے جس کو صراط مستقیم کہتا ہے، کبھی نہ آپ کو رب کی خبر مل سکتی ہے، نہ رب کے رسول کی خبر مل سکتی ہے۔ باقی سارے جو ہیں نا معاملات یہ ارے کے، پہلے ارے کے۔ اور صراط مستقیم ملتا کن کو ہے؟ جو اللہ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی بات مانتے ہیں، جو اللہ کی بات سنتے ہیں، ان کو رب کریم پھر کہتا ہے کہ میں جب چاہتا ہوں تو اس کو ہدایت نصیب فرما دیتا ہوں۔ اور ہدایت کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اس کو میں اپنا رستہ دکھا دیتا ہوں، اس کو میں اپنا رستہ دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں آپ یہاں سے سوچیں، ادھر سے سوچیں، اوپر سے سوچیں، نیچے سے سوچیں، بات ایک ہی ہے۔ بات ختم جہاں پر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو قربان کر کے ویسے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں جیسے اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ اسی سے سب کچھ حاصل ہوگا، ورنہ زبانی کہہ دینے سے کہ میں فرما بردار ہوں کبھی فرما برداری ثابت نہیں ہوتی۔ فرما برداری آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے، اپنے عمل سے ثابت کرنا، اور عمل اللہ کریم بتا رہا ہے، کھول کھول کے بتا رہا ہے۔ بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، تعلق بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے، رشتوں کے ساتھ کیسے جوڑ کے رکھنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، اگر دشمنی بھی کرنی ہے تو دشمنی کیسے کرنی ہے۔ کوئی ایک اسپیکٹ ایسا نہیں ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے نہ دکھایا ہو کہ ایسے جینا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی۔ تو اب اگر ادھر ادھر سے ہم لیتے ہیں تو اس میں قصور ہمارا ہے۔ اللہ نے ہمیں سمجھانے میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ہم ہی اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے اپنی زندگی کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ورنہ رب کی تو منشا یہ نہیں ہے۔
تو سیدھی سی بات ہے میرے دوستوں، اگر فرما برداری اختیار کر لو گے تو اللہ کی رحمت کو پا لو گے، اور اگر فرما برداری کی طرف تم نہ آئے تو پھر اللہ کی رحمت کبھی بھی تم کو میسر نہیں۔ فیصلہ آپ کو اور میرے ہاتھ میں ہے کہ اس دنیا میں جتنی اس کی اطاعت ہم کر سکتے ہیں کر لیں، تاکہ وہ دنیا جہاں پر اس کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا، وہاں پر ہمیں اس کی دوستی، اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم میسر آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔